أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 87 سے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تورات عطا فرمائی، اور اس کے اندر بار بار جو عہد و پیما کیے گئے تھے، جو پختہ عہد کیے گئے تھے، جس کا قرآن پاک نے کئی جگہ ذکر کیا، جیسے پچھلے درس میں بھی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس سے پچھلے درس میں شروع رکوع کے اندر پھر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس سے ماقبل بھی کئی مرتبہ یہ ذکر کیا گیا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے جو تم سے عہد لیا، جو تم سے وعدہ لیا، کہ تورات کے اندر کئی وعدے لیے گئے تھے۔ تو یہ نہیں کہ تورات کے اندر ایک وعدہ لے لیا گیا اور اس کے بعد اس کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ کئی رسول بھیجے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں رسول آئے بنی اسرائیل کے اندر۔ اور مقصد کیا تھا کہ وہ جو تورات کے اندر عہد لیے گئے تھے، اور سب سے بڑا اور خاص عہد کیا تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے ان پر ایمان لانا ہے۔ یہ بہت بڑا عہد تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو یہودی تھے وہ اسی کے منکر ہوئے نا، تو اللہ تعالیٰ بار بار اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے جو وعدے تم سے لیے تھے تمہارے بڑوں سے، پھر ہم نے ان وعدوں کو یاد دلانے کے لیے بہت سے انبیاء بھیجے، پے در پہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے ہزاروں انبیاء آئے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ آخری نبی، بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام، پھر ہم نے ان کو مبعوث کیا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دیے عیسیٰ بن مریم کو البینات، معجزات۔ جتنے بھی نبی ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا جاتا ہے، بلکہ ہمارے درس نظامی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح عقائد، جس کے اندر عقائد کا ذکر ہے۔ اس میں جو ہے نا انبیاء کے بارے میں، جو انبیاء کو مبعوث کیا جاتا ہے، تو انبیاء کو مبعوث کرنے کے بعد ان کو معجزات دیے جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان معجزات کے ذریعے سے عوام کو پتہ چل جائے کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے، یہ سچا بندہ ہے۔ اس وجہ سے اس مقصد کے لیے معجزات دیے جاتے ہیں، اور معجزات کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ عاجز کرنے والے، یعنی کہ وہ چونکہ نبی کے تو اختیار میں نہیں ہوتے، وہ تو جب نبی ایک بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم میری بات مانو، اور اس کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی معجزہ دیتے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے کہ جیسے نابینا بندہ ہوتا اس کو بینا کر دیتے، ہاتھ پھیرتے اس کو بینا کر دیتے، اور اسی طرح کوئی مادر ذات کوڑ کا مرض ہوتا اس کو ہاتھ پھیر کر درست کر دیتے۔
حتیٰ کہ پرندے جو تھے ان کو پھونک مارتے ان کے اندر روح پیدا ہو جاتی، اور یہاں تک بھی ہوتا کہ بعض اوقات مردوں کو جو ہے نا وہ زندہ بھی کر دیتے، یعنی ایسے اللہ تعالی نے معجزات دیے۔ اب جب یہ وہ کام کرتے ہیں نا، تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی یہودیوں نے، تو وہ یہودی لوگ کیا کرتے تھے، یہ کہتے کہ ان کے ساتھ نا کوئی بھوت ہے، کوئی دیو ہے، کوئی جن ہے، یہ سارے کام وہ کرتا ہے کہ جب وہ کسی کو بینا کر رہے ہیں اور کسی کوڑ کا مریض ہے اس کو درست کر رہے ہیں اور پرندوں کو وہ زندہ کر رہے ہیں، ان میں روح پھونک رہے ہیں، تو کہتے ہیں ان کے پاس کوئی جن ہے، کوئی بھوت ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کی تردید فرما رہے ہیں کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے۔ ہر جبرائیل ان کے ساتھ ہوتے تھے، ہر جبرائیل علیہ السلام فرشتے کی مدد ہوتی تھی، جہاں ضرورت پڑتی فرشتہ مدد کرتا تھا۔ تو یہ کوئی بھوت نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جبرائیل تھے جو ان کی مدد کرتے تھے اور ان کی حفاظت فرماتے تھے۔ افکلما، اور تمہاری روش یہ رہی کہ یہاں تک کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے بما لا تہوی انفسکم، اور جب وہ ایسی بات لے کر آئے جو تمہارے مزاج کے خلاف تھی، تو استکبرتم، تم نے تکبر کیا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ آج بھی ایسے ہے کہ لوگوں کے مزاج کے خلاف کوئی بات آ جائے تو اس سے انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض ناواقف اور جاہل قسم کے لوگ تو بحث شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی ایک شریعت کا حکم ہے، ایک بندہ نہیں عمل کر رہا تو وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھے کہ جی شریعت کا حکم ہے، بس جی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، گنہگار بندے ہیں۔ ایک تو یہ انداز ہوتا ہے، یہ جو انداز ہے یہ عاجزی والا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہا ہے، یہ شیوہ پیمبری ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی نا، تو انہوں نے عاجزی اختیار کی، آگے سے تکرار نہیں کیا، اور شیطان سے بھی بھول ہو گئی تھی تو اس نے آگے سے تکرار شروع کر دیا تھا۔ تو جب شریعت کی کوئی ایسا حکم جو بندے کے مزاج کے خلاف آ جائے تو وہاں بحث نہیں کرنی چاہیے، بس یہی کہنا چاہیے جی شریعت سر آنکھوں پر، ہم گنہگار ہیں، بس اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، عمل کرنے کی توفیق دے دے، یہ عاجزی ہونی چاہیے۔ تو یہ یہودیوں کے اندر کا یہ شیوا تھا، ان کی یہ خصلت تھی کہ جب ان کے مزاج کے خلاف کوئی حکم آتا نا تو استکبرتم، تکبر کرتے، اور پھر کیا کرتے ففریقاً کذبتم، بعض انبیاء کی تو تکذیب کرتے، وفریقاً تقتلون، اور بعضوں کو تو قتل ہی کر دیتے انبیاء کرام۔ کس وجہ سے کہ یہ جو احکامات لا رہے ہیں یہ بڑے سخت ہیں، یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہیں علیہ باللہ۔ اور جب ان کو بار بار تبلیغ کی جاتی، دعوت دی جاتی، تو آگے سے کہتے وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا غلف۔ جیسے آج بھی کئی جگہوں پہ ایسے ہمارے ساتھی جاتے ہیں جماعت والے، تو وہ کہتے ہیں کہ آگے سے ایسے ایسے جملے کہنے کو ملتے ہیں کہ جو صراحتاً کفریہ جملے ہوتے ہیں، اور بھئی تم اپنا دین اپنے پاس ہی رکھو، ہمیں تمہارے دین کی ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو یہودی کہا کرتے تھے کہ جب جو ہے نا صحابہ کرام آپ اسلام دعوت دیتے تو وہ آگے سے کہتے ہیں وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہیں، تمہاری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ دل پردے میں نہیں ہے، بل لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت کر رکھی ان پر، اللہ نے خود ان کو دین سے دور کر رکھا ہے کہ ان کو دین کی بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ حق بات سنتے ہیں دیکھتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اگلی آیت مبارکہ کے اندر ان کی ایک متضاد روش کا ذکر ہے۔ متضاد روش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا کیا کرتے کہ چونکہ یہ یہودی اہل کتاب تھے تو ان کی جب لڑائیاں ہوتی مشرکین کے ساتھ، چونکہ مدینہ کے اندر مشرکین بھی تھے تو وہ ان پڑھ قسم کے لوگ تھے، تو ان کے ساتھ جب لڑائی ہوتی نا تو یہ کہتے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، تو ان کے جب وہ آ جائیں گے نا تو ان سے مل کر ہم جو ہے نا تمہیں مغلوب کریں گے، تمہیں شکست دیں گے، تم پر فتح پائیں گے۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ دعائیں بھی کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری مدد فرما آخری نبی کی برکت سے، چونکہ ان کا گمان یہ تھا کہ جتنے بھی نبی آئے نا سارے بنی اسرائیل میں آئے، تو وہ بھی بنی اسرائیل میں آئیں گے۔ اور وہ کیا ہوا کہ جو آخری نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے بنی اسماعیل میں، تو اب ان کے اندر ضد پیدا ہو گئی کہ یہ بنی اسرائیل میں نبی تو آئے نہیں، تو گویا کہ ضد کی وجہ سے حضور کا انکار کر دیا علیہ باللہ۔
حالانکہ ان کا پہلے عمل کیا تھا کہ حضور کی برکت کی دعا کیا کرتے تھے، حضور کے وسیلے سے، حضور کے ذریعے سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جو آخری رسول آنے والے ہیں ان کے وسیلے سے، ان کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرما۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر ان کی متضاد روش ذکر کی گئی کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، اور کتاب کیسی تھی؟ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، وہ ان کے پاس جو تورات تھی نا اس کی تصدیق کرنے والی تھی۔ قرآن پاک نے تصدیق کی۔ اب دیکھیے جو مسلمان ہے، ہمارا ایمان ہے نا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن پاک سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا فرض عین ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی رسول ہیں ان سب پر ایمان لانا فرض عین ہے۔ تو قرآن تو تصدیق کرنے والا تھا، تورات کی بھی جب ان کے پاس کتاب آئی جو تصدیق کرنے والی تھی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے ان کی حالت یہ تھی يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ فتح طلب کرتے تھے اس کتاب کی برکت کے ذریعے، حضور کی برکت کے ذریعے، حضور کے وسیلے کے ذریعے وہ کافروں کے خلاف فتح طلب کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب حضور آ گئے، حضور نے آگے نبوت کا اعلان کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، جب حضور آگے وہ چیز ان کے پاس ما عرفوا، جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ قرآن پاک نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہے نا، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب بیٹوں کو پہچاننے میں کیا غلطی ہوگی؟ نہیں غلطی لگ سکتی۔ تو گویا کہ آپ کے برحق ہونے کا اس طرح ان کو یقین ہے جیسے اپنے بیٹوں کے بارے میں یقین ہے۔ تو گویا کہ پہچان لیا انہوں نے کہ حضور واقعی آخری نبی ہیں جس کی نشانیاں ہماری کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو کفروا بھی، تو انکار کیا، کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ لعنت کر رہے ہیں، فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو کفار پر، کہ بئس ما، برا ہے یہ عمل ان کا، یہ بری ہے کمائی ان کی۔ انہوں نے کیا کس وجہ سے؟ اشتروا بہ انفسہم، کہ اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، ان یکفروا، کفر کے بدلے، انکار کے بدلے، کس شے کے؟ بما انزل اللہ، جو اللہ نے وحی نازل کی، قرآن نازل کیا، اس کے بدلے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ گویا کہ جہنم خرید لی اور حق کا انکار کر دیا۔ وجہ بغین، جلن کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، کہ یہ بنی اسرائیل میں نبی کیوں نہیں آئے، یہ بنی اسماعیل میں آ گئے۔ یہ جلن اور ضد کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے، آپ جہنم کو قبول کر لیا، حق کو قبول نہیں کیا۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کس چیز کا انکار کیا، کس چیز کا کفر کیا؟ ان ينزل اللہ، کہ اللہ نے کیوں نازل کیا ہے، من فضل، اپنا فضل، اپنی وحی، اپنی نبوت، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا۔ گویا کہ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ ان کو نبی کیوں بنایا، الیاذ باللہ۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ لوٹے غضب پر غضب لے کر۔ گویا کہ تورات کا بھی انکار، کہ تورات کے اندر جتنی نشانیاں تھیں، تورات کے اندر جگہ جگہ ان سے وعدہ لیا گیا، عہد لیا گیا کہ آخری نبی آئیں گے ان پر ایمان لانا ہے، تو اس کا بھی انکار۔ گویا کہ تورات کا بھی انکار ہو گیا اب۔ اور پھر کیا ہے کہ جب حضور آ گئے تو حضور کا بھی انکار، تو گویا کہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کفار کے لیے عذاب ہے، ایسا عذاب مہین جو ذلیل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔